میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا، حضرت عمر نے خود مجلس شورا بنائی، مجلس شورا، مشورہ کرنے والی مجلس۔ قرآن میں سورۃ الشورا ہے، پوری سورت ہی مشورے کی سورت۔ حضرت عمر کا جب انتقال ہونے لگا تو بہت بڑے ذہین تھے، عقل مند تھے، چاہتے تو کسی بھی شخص کو پکڑ کے خلیفہ بنا دیتے۔ حضرت عثمان غنی جیسے باوقار شخصیت موجود تھی، مولا کائنات شیر خدا جیسے لوگ موجود تھے، پر حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں امت کو شورا کے حوالے کرتا ہوں، مشورے سے امیر بناؤ، مشورے سے۔ 6 رکنی شورا، یہ 6 صحابہ جس کو چاہے امیر بنا دیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ میرٹ کیا ہے، شورا کا میرٹ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر شورا بنی؟ مالدار لوگ ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، عالمی حالات پر نظر ہے، بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ملک میں جتنی بھی پارٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ کوئی آئے یا کوئی جائے، ان کی بنیاد دین نہیں۔ اور جب بنیاد دین نہیں ہوتا تو پھر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق رکھ لیں۔ ان کی بنیاد مذہب نہیں، بنیاد دین نہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حضرت عمر نے شورا قائم فرمائی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے قائل تھے، فرمایا مشورے سے خلیفہ بنے گا۔ اور پھر حضرت عمر نے مشیر رکھے ہوئے تھے، بڑے صاحب الرائے تھے، پر مشورے سے چلتے تھے۔ ایک عورت، صحابہ نے صحیح پوری بات نہ سمجھائی، الزام لگا کہ یہ عورت اس نے بدکاری کی ہے۔ عورت تھوڑی سی ذہنی طور پر تندرست نہیں تھی، اب نارمل تھی، مینٹل کیس تھا، اس عورت کو دورے پڑتے تھے، نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں تھی۔ حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ آیا، جناب عمر نے فیصلہ دیا، فیصلہ دے کے کہا کہ اس کو لے جاؤ، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ صحابیات نے گرفتار کیا ہوا ہے یا صحابہ نے باہر لے جا رہے ہیں۔ باہر نکلے چوک میں تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس نے زنا کیا ہے، بدکاری ہو گئی، معاذ اللہ، تو ہم اسے قتل کریں گے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ فرمایا عمر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ عمر جن کے سامنے مکھی پر نہیں ہلا سکتی، جن کے سامنے جانور بھی چپ رہتے۔ حضرت علی آئے اور کہنے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، مشورہ تو کر لیا کرو۔ کہا علی کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہے اس عورت کی ذہنی حالت کا؟ کہا حضور نہیں، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ تندرست ہے بھی کہ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تمہیں انہوں نے صحیح بتایا نہیں، یا گائیڈ نہیں کیا، یا بعض روایات کے اندر تم نے پوچھا نہیں۔ یہ تو اب نارمل ہے، نفسیاتی مریض ہے، اس پر تو شریعت کا حکم ہی نہیں آتا۔ پاگل عورت، پاگل مرد اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو یہ سزا اس کی ہے ہی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حکومت میری ہے کہ تمہاری ہے، فیصلہ میں نے کیا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مشورہ ملا، جناب فاروق اعظم اٹھ کے زمین پہ اترے، کعبے کی جانب منہ کیا، 2 نفل پڑے، سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر جناب عمر نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا، فرمایا آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا، دیکھو محبت جناب عمر اور مولا علی کی، کہاں تم نے دین پڑھا ہے جو صحابہ کو ہی لڑا دیا تم نے ظالمو؟ سنو مولا علی اور حضرت عمر کی محبت۔ حضرت عمر فرمانے لگے آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، عمر تو ہلاک ہو جاتا یہ میرا مشیر نہ ہوتا۔ اللہ کرے کسی کا کوئی اچھا مشیر بن جائے، اللہ کرے ہمیں اچھے مشیر مل جائے، اللہ کرے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کہ تیرا نفع کیا ہے، تیرا نقصان کیا، ادھر نہ جانا ادھر جانا۔ اللہ کرے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں۔